آباد ہونے والی دنیا کا نقشہ اس کہانی کا موضوع ہے۔ ایک لڑکی برسوں سے خلائی اسٹیشنوں پر رہ رہی ہے۔ وہ مسلسل سیاروں اور مصنوعی سیاروں کے سفر کرتی رہتی ہے اور اپنے کام کو آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ انہی مصروفیات کی وجہ سے اسے اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ وہ زمین پر رہنے والے اپنے افراد خانہ سے کچھ لمحات کے لیے بات کر سکے۔ انہیں اسفار میں سے ایک شخص سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس شخص سے ایک بار ملنے کے بعد دوبارہ ملنے کے لیے اس 20 سال کا طویل انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس درمیان وہ اپنے کام کو آگے بڑھاتی رہتی ہے کہ آنے والی نسل کے لیے محبت کرنا آسان ہو سکے۔ اپنے خلائی سوٹ پہنے آنکھوں اور کانوں پر کھول چڑھائے خلائی دور میں اپنی چمکدار اور خوبصورت آنکھوں سے وہ خلا کے کتنے ہی سیارے دیکھ چکی تھی۔ ہر رنگ کے آسمان، ہر رنگ کے زمین اور ہر رنگ کے ہزار روپ۔ اسے زمین سے دور خلائی مرکز میں رہتے ہوئے 10 سال بیت گئے تھے۔ زمین، میری پیاری زمین، اسے ہر سیارے سے اپنی زمین پیاری لگتی۔ وہ زمین کی طرف ہاتھ کر کے اپنے ہونٹوں سے اپنی انگلیاں چوم لیتی اور اس کا یہ اڑتا ہوا بوسہ زمین کو اس کے پاس لے آتا۔ اسے یہ محسوس ہوتا کہ وہ اپنے ننھے سے خوبصورت کنبے میں موجود ہے۔ اس کا باپ اپنے کمرے میں بیٹھا بٹن دبا کر زمین پر ہل چلا رہا ہے اور خود کار مشینوں سے گھاس کے گھٹے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی اماں بھی تک اپنے ہاتھ سے کھانا پکانا پسند کرتی ہے، اس لیے باورچی خانے میں ہے۔ ماں کے ہاتھ کا بنایا ہوا خوشبودار سوپ اسے خلا میں اڑتے ہوئے بھی اکثر یاد آتا، مگر ان 10 سالوں سے وہ صرف 4 رنگ برنگی گولیوں کو خوراک کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ ان میں سے ہر گولی میں اتنی غذائیت تھی کہ اسے سارے دن میں بس 3 گولیاں لینی پڑتی تھی۔ پانی اس کے پاس موجود ہوتا تھا، خلائی جہاز میں پانی کی کمی نہ تھی۔ اس نے 10 سال کی عمر میں خلائی ٹریننگ لینا شروع کی تھی اور اب تک وہ ہر قسم کے کیپسولوں اور خلائی ریلوں اور جہازوں میں سفر کر چکی تھی۔ وہ اپنی پھرتی اور سمجھداری کی وجہ سے خلا کے اہم ترین مشن میں شامل ہوتی تھی۔ مختلف سیاروں کے درمیان بھائی چارے اور خیر سگالی کو فروغ دینے والوں میں اس کا نام اہم تھا۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا تھا کہ خلائی جہاز اور خلائی اسٹیشن اور سیاروں سے دور اپنی زمین پر جا کر وہ پورا ایک دن گزارے۔ کم از کم ایک دن کی چھٹی ملے تو وہ زمین پر جائے۔ اس کے ساتھی بھی اس کی طرح خلائی لباس میں ہمیشہ بہت زیادہ مصروف، بھاگتے اور دوڑتے نظر آتے۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ انہیں ایک دوسرے سے ملنے اور بات کرنے کے مواقع ملتے بھی تو ذاتی باتیں کم ہوتیں، کام سے متعلق باتیں زیادہ۔ اتنی مصروفیات میں بھی وہ یہ معلوم کر لیتی کہ اس کی کون سی دوست کی ماں، باپ یا کنبہ کا کوئی فرد بیمار ہے یا مر چکا ہے، اور وہ دوڑتے بھاگتے چند لفظ اپنی ساتھی کے پاس بیٹھ کر دلجوئی اور ہمدردی کی ادا کرتی اور اس کا محبت سے ہاتھ پکڑتی۔ وہ سب کارکن ہمدردی اور محبت کی اتنی سی فہرست کو بہت جانتے تھے اور کسی کو کسی سے کوئی گلہ نہ ہوتا تھا۔ اس کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں جو اسے بہت زیادہ یاد آتی تھیں اور اسے جب بھی چند لمحوں کی چھٹی ملتی وہ زمین پر کنٹرول روم کے ذریعے ان سے رابطہ قائم کر کے بات کر لیتی۔ لیکن یہ لمحوں کی فرصت بھی اتنی کم ملتی کہ ان کی خیریت جاننے اسے مہینے گزر جاتے۔ اس کی ماں اسے سالگرہ کے دن ضرور پیغام بھیجتی اور بتاتی کہ زمین پر ہم تمہاری سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں، اور وہ زمین کی طرف اپنا ہاتھ کر کے جب اڑتا ہوا بوسہ اپنے ہی ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں پر محسوس کرتی تو سوچتی کہ اس نے اپنی ماں اور بہنوں کو پیار کر لیا ہے، اپنی سب سہیلیوں کو پیار کر لیا ہے اور اپنی زمین کو پیار کر لیا۔ اس کی 20ویں سالگرہ پر اس کی ماں نے کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے تمہیں چاند تاروں کے جال سے نکال کر تمہارا بیاہ کر دوں۔ وہ ہنس پڑی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے فرصت کہاں ہے؟ اس کی ماں نے کہا، سنو، اگر تم اپنے دل میں محبت کا جذبہ کبھی محسوس کرو تو ضرور شادی کر لینا۔ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ خوشی میری آرزو ہے۔ وہ بولی، میں نے اب تک وہ جذبہ محسوس نہیں کیا، اب تک کوئی اجنبی میرے اتنے قریب نہ آ سکا، اور پھر ان کا بات کرتے ہوئے رابطہ کٹ گیا تھا۔ اس روز سالگرہ کی خوشی میں اسے خلائی اسٹیشن والوں نے 3 منٹ کی کال دی تھی، جب سب سے لمبی کال سمجھی جاتی تھی، اور اس نے اپنی ماں اور بہنوں کی آواز سن کر بڑی خوشی محسوس کی تھی۔ خلائی اسٹیشنوں والوں کے اس تحفے کے لیے وہ دن ان کی شکر گزار تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے خلائی جہاز کو لے کر مریخ کی طرف جا رہی تھی تو خلائی جہاز کا کوئی پرزہ اچانک خراب ہو گیا۔ اس نے کنٹرول روم کو اطلاع دی۔ اسے کنٹرول روم سے ہدایت ملی کہ وہ خلائی اسٹیشن 70007 میں چلی جائے، جو وہاں سے قریب ہے، اور اس عرصے میں جہاز کی مرمت کر دی جائے گی۔ وہ خلائی اسٹیشن 70007 پہنچی۔ خلائی اسٹیشن کے چھوٹے سے کمرے میں اسے ایک خلا نورد نظر آیا۔ وہ خلائی لباس پہنے ہوئے تھی، مگر اس کی ٹوپی سر پر نہ تھی۔ کام کرتے ہوئے اتنے بہت سے خودکار کمپیوٹروں کے درمیان وہ خود بھی ایک کمپیوٹر معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس کی بے پناہ خوبصورت آنکھیں یہ بتا رہی تھی کہ وہ کمپیوٹر نہیں، ایک انسان ہے۔ اتنی خوبصورت اور ذہین آنکھیں اس نے زندگی میں شاید پہلی بار دیکھیں۔
चंद लम्हों के लिए वो हैरान होकर एक दूसरे को देखते रहे। इसने अपनी खलाई टोपी उतार ली थी। ऐसा लगता था कि खलाई स्टेशन पर अचानक दो चांद एक दूसरे के मतमुकाबिल आ गए हैं। वो इसे कुछ बोलना चाह रही थी और शायद वो कुछ पूछना चाह रहा था कि अचानक खलाई सिग्नल सुनकर दोनों चौंक पड़े। इसे चांद के कंट्रोल रूम से इत्तला दी जा रही थी कि उसका खलाई जहाज बिल्कुल ठीक हो गया है और इसे वापस आ जाना चाहिए। वो इसे जल्दी से खुदा हाफिज कहकर अपनी कैप्सूल में सवार हो गई। जब वो खलाई कैप्सूल में सवार हो रही थी तो खलाबाज उसके पीछे दौड़ता हुआ आया और वो अपनी हैरान खूबसूरत आंखों में कोई सवाल लिए कुछ पूछना चाह रहा था। शायद वो इसका नाम पूछना चाहता था। इसने पुकार कर अपना नाम बताया, जाने वो सुन सका या नहीं। फिर उसने खलाई टोपी पहन ली। दूसरे लम्हे वो खलाई स्टेशन में थी जहां भानत के सिग्नल उसके मुंतज़िर थे। राब्ता, चांद से राब्ता, मरीख से राब्ता और फिर ज़हरा से राब्ता। इसने परेशान होकर सोचा, यह खलाई रिलेशनिंग का काम भी कितना मुश्किल है। काश इसे इस खलानौर्द का नाम पूछने की फुर्सत मिल जाती। अभी तक वो आंखें इसके सामने थी मगर इसे मालूम था कि खलाई रिलेशनिंग के मरकज़ में काम करते हुए भी बेनाम आदमी को ढूंढना आसान नहीं। काश वो इस एक दूसरे का नाम जान सकते। इसने उदास होकर सोचा। इस रोज़ वो इस अजनबी के लिए भी इसी तरह सोचने लगी जिस तरह अपने करीबी कुंबे के बारे में सोचा करती थी। इसने खलाई स्टेशन 70007 पर राब्ता कायम करके बात करने की कोशिश की तो पता चला कि एक रोज़ पहले जो शख्स से मिला था उसके बाद से तो अब तक स्टेशन में सैकड़ों लोगों की ड्यूटियां लग चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अगर सही सेकंड बताया जाए तो ड्यूटी लिस्ट से मालूम किया जा सकता है, लेकिन वो सेकंड याद ना रख सकी क्योंकि उसको ये भी याद ना था कि कितने सेकंड वो एक दूसरे को देखते रहे। और फिर कई साल गुजर गए। इसे बहरे कलज़म, बहरे रूम और बहरल काहल के साहिल याद आते। इसका जी चाहता कि वो ज़मीन पर जाए। ज़मीन की सी नरम रेत किसी सियारे में नहीं है। अक्सर सियारों की खुरदरी और सख्त ज़मीन पर चलते हुए इसे ज़मीन की रेत की गर्मी और नरमी याद आया करती थी, मगर एक लंबे अरसे से उसे ज़मीन पर जाने की छुट्टी ना मिली थी। कभी कभी उसे अपनी परदादी की सुनाई हुई कहानियाँ याद आती। वो कहा करती थी कि इंसानों की एक नस्ल ऐसी थी जिसे बड़ी फुर्सत नसीब थी, मगर लोग इस दौर में खुदगर्ज थे, इसलिए उन्होंने इस फुर्सत का कोई फ़ायदा ना उठाया। वो लोग पैसे जमा करते थे और अपने रहने के लिए बड़े बड़े ऊंचे मकान बनाते थे और कुछ लोगों के घर छोटे होते थे और कुछ बिल्कुल बेघर होते थे। इस ज़माने में मुआशरा तबकों में बटा हुआ था। ये अमीर अपने खाली कमरों, लानों और इस्तेमाल की बेशकीमती चीज़ों को सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए मखसूस रखते थे या कभी रिश्तेदारों और दोस्तों को शरीक कर लिया करते थे। ये लोग हमेशा ज़्यादा दौलत और ओहदों की आरज़ू करते थे। उन्हें काम से इतनी दिलचस्पी ना थी जितनी रुपए से थी। वो लोग इस वक्त भी रुपया जमा करते थे जबकि उन जैसे दूसरे लोग फाके करते थे और फटे पुराने कपड़े पहनते थे। इस ज़माने की बातें उसने इंसानी तारीख़ के दौरे जाहलियत की तारीख़ में भी पढ़ी थी और वह खुदा का शुक्र अदा किया करती थी कि तंग दिल, खुदगर्जी और जाहलियत के ज़माने में पैदा ना हुई और वो कीड़े मकोड़ों जैसे इंसान अब नहीं रहे। इसकी ज़मीन तो बहुत खूबसूरत है। इंसानी नस्ल अर्तका की इस मंजिल पर है जहाँ खुदगर्जी, तंगदिली, कंजूसी, हसद, अदावत सब शैतानी जज्बे ख़त्म हो चुके हैं और ज़मीन जन्नत का नमूना बन गई है। यहाँ सब चीज़ें सबकी हैं। सारी खूबसूरत और बड़ी बड़ी इमारतें और बागात और इज्तमाई बहबूद के कामों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। उन्हें रहने के लिए ज़रूरत के मुताबिक घर दिए जाते हैं। जब कोई बच्चा स्कूल जाने के काबिल होता है तो घर के सबसे करीबी स्कूल में दाखिल हो जाता है। सारे मुल्क के स्कूल एक जैसे हैं। माशरे में तबके नहीं हैं, इसलिए तालीम में भी तबके नहीं हैं। वो दुनिया की जिस ज़ुबान में चाहें तालीम हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने लिए ज़ुबान चुनने की आज़ादी है और दुनिया इतनी करीब आ गई है कि सब ज़ुबानें मिलकर एक नई ज़ुबान बन गई है जिसमें दुनिया की हर ज़ुबान के लफ्ज़ मौजूद हैं और वो ज़ुबान सब लोग जानते हैं। ज़मीन पर इज्तमाई खेती ने सब खलियान भर दिए थे। जिस जगह गला ज़्यादा होता इस जगह पहुँच जाता, जहाँ कम होता मगर ऐसा करने के लिए किसी को भीख ना मांगनी पड़ती, बल्कि अपने हक़ के लिए सिर्फ ज़रूरत बताने से काम चल जाता था। क्योंकि सारी ज़मीन एक है, इसलिए जहाँ भी चीज़ ज़्यादा होगी वो उनका हिस्सा होगी, जहाँ वो चीज़ कम है यही कानून था। ज़मीन पर ना मुआहदे थे, ना इमदादी प्रोग्राम थे, ना बड़े और छोटे मुल्कों के मसाइल थे, ना ब्लॉक थे। दुनिया के सारे मुल्क इतने करीब थे जैसे एक मुल्क के मुख्तलिफ शहर एक निज़ाम की कड़ी से जुड़े हुए हैं। जैसे कुंबे के अफराद आज़ादी, बराबरी, सच्चाई और मोहब्बत की हुक्मरानी थी। झूठ, हसद और कीने का नाम कोई ना जानता था। वो लोग उन सब सिपाहियों को खर्च कर दिलों को आईना बना चुके थे और इंसान की सारी सलाहतें इंसानी अर्तका के लिए वक्फ थी। ज़मीन पर बसने वाले इंसान इन सब इंसानों का भी गम खाते थे जो मुख्तलिफ सियारों में बस चुके थे
اور اب انہیں سیاروں کے ہو چکے تھے۔ ان سب سیاروں میں زمین کے درمیان بھی رشتے تھے، انسانی رشتے، محبت، امن اور خوشی سے جگمگاتے رشتے، برابری، عزت اور محنت سے سب رشتے استوار تھے۔ وہ سب بے غرضی سے شہد کی مکھیوں کی طرح دن رات اپنے کام کو عبادت جان کر مصروف تھے۔ وہ چند لمحوں کے لیے بحیرہ قیانوس پر اتری تھی، خلائی لباس اتار کر کیپسول میں سے نکل کر خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ریت پر خاموش لیٹ کر کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی، چند سیکنڈ۔ سورج کی شعاؤں میں جی بھر کے نہانے کی آرزو تھی۔ اچانک سمندر کے کنارے خلائی کیپسول اور آ کر اتری اور اس میں سے ایک شخص سے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ جب قریب آ کر اس نے اپنا خلائی ہیٹ اتار دیا تو وہ حیران رہ گئی۔ پورے 10 برس بعد خلائی اسٹیشن 70007 پر ملنے والا نوجوان خلاباز اس کے سامنے تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ روشنی کی رفتار تمہارے پیچھا کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اوہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا پیچھا ہو رہا ہے۔ وہ ہنس پڑی، پھر کہنے لگی، تمہیں اتنی فرصت کیسے مل گئی؟ دراصل میری چھٹی تھی، سوچا چھٹی کو اس کام میں صرف کیا جائے۔ چھٹی کو اجتماعی بہبود کے کام میں صرف کر کے کیا زیادہ خوشی نہیں ہوتی؟ ہاں یہ تو ہے، مگر آدمی کی ذات کا بھی تو اس پر کچھ حق ہے۔ اچھا تو قرض چکانے نکلے ہو، مگر میرے پاس تو اپنے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ہاں تمہاری فرض شناسی اور محبت کی تو ہر طرف دھوم ہے، شاید عرش تک۔ کیا گلے شکوے کر کے قرض چکایا جاتا ہے؟ ارے نہیں، دراصل تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک انگوٹھی نکالی اور کہا، یہ انگوٹھی میری ماں نے دے کر کہا تھا کہ خلا نوردی میں اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند آئے تو یہ انگوٹھی اسے پہنا دینا، اور آج میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا تو کیا میں تمہیں یہ انگوٹھی پہنا سکتا ہوں؟ اس نے مسکرا کر اپنا ہاتھ خلاباز کی طرف بڑھایا۔ انگوٹھی کے نک میں کوس سے قضا کے رنگوں کی سی پھوار نکل رہی تھی۔ اس نے انگوٹھی پہن کر اسے اپنے لبوں سے چھوا اور بولی، میں ہمیشہ یہ انگوٹھی پہنے رکھوں گی۔ پھر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر گرم اور نرم ریت پر چلنے لگے۔ اچھا تم اس عرصے میں کہاں کہاں رہی؟ کبھی زہرا، کبھی عطارد اور کبھی زمین اور سیاروں کے مابین مختلف خلائی اسٹیشنوں پر، بس گردش فلکی ہی سمجھو۔ اور تم؟ چاند پر مصنوعی کھیتی کے جو تجربات ہم نے کیے تھے، مریخ والے بھی ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ مریخ والے قحط کا شکار تھے، اس لیے ان کی مدد کرنا ہمارا فرض۔ ہماری پوری ایک ٹیم مریخ کی تجربہ گاہوں میں کام کر رہی تھی، اسی لیے میں بہت مصروف رہا۔ اب مریخ پر بھی خوب کھیتی ہو رہی ہے اور وہاں زمین کی سی خوشحالی نظر آتی ہے۔ 10 سالہ منصوبہ مکمل ہونے پر مجھے تھوڑی سی چھٹی ملی ہے۔ مبارک ہو۔ اس کا تو مطلب ہے تم نے 10 سال شاندار ریاست کی ہے۔ ہاں، اس منصوبے کی تکمیل سے مجھے جو خوشی ہوئی وہ میں تمہارے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ اچھا، یہاں ریت پر بیٹھ کر باتیں کریں؟ اور اب کیا پروگرام ہے؟ مجھے تمہاری ماں اور بہنوں سے ملنا ہے۔ بہت معلومات حاصل کر لی میرے متعلق؟ ہاں، معلومات حاصل کرنا اتنا مشکل تو نہ تھا۔ اچھا، تمہارے لیے آسان ہوگا، اس نے حیران ہو کر کہا۔ وہ بولا، عجیب بات ہے، خلائی رابطے کے مرکزی دفتر میں کام کر کر کے بھی تم ان 10 سالوں میں کوئی رابطہ قائم نہ کر سکی؟ خلائی مرکزی دفتر میں کام کرنے والے تو سب سے زیادہ مصروف ہوتے ہیں، ہمارے پاس اپنے لیے وقت کہاں ہوتا ہے۔ ہمارا ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے اور وہ دوسروں کا ہوتا ہے۔ مگر وہ ایک لمحہ جب میں نے پکار کر تمہارا نام پوچھا تھا اور تم نے اپنا نام بتایا، تمہارے گھر کا یہ پتہ مجھے معلوم ہوا۔ ٹھیک ہے، اس نے کاغذی نوٹ پڑھا اور پھر خوشی ہو کر بولی، بالکل ٹھیک ہے، تم چند لمحے میں بحیرہ روم پہنچ جاؤ گے۔ سنو، ماں کو میری طرف سے پیار کرنا اور بہنوں کو بھی۔ اسی لمحے جب ان کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ریت پر چلتے جائیں اور سمندر کا کنارہ ختم نہ ہو، اس کی ننھی سی ماچس کی ڈبیا کے برابر وائرلیس سیٹ سے سگنل موصول ہونے لگے۔ اس نے جلدی سے خلائی کیپسول کی طرف رخ کیا۔ تیز رفتار سے تقریباً دوڑتے ہوئے ان کی نظر دور پھیلے ہوئے ساحل پر پڑی اور انہیں وہاں سے بہت سے لوگ نظر آئے، رنگ برنگے لباس، دھوپ کی چھتریاں اور لوگ ہی لوگ۔ انہیں تعجب ہوا کہ انہیں اب تک دوسروں کی موجودگی کا احساس کیوں نہ ہوا۔ سب لوگ ان دونوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ خلائی رابطے کے لوگ ہر طرف بہت عزت سے دیکھے جاتے ہیں اور سماجی زندگی میں انہیں انتہائی اہم مقام حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں نے بھی ان کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا، پھر وہ اپنے اپنے خلائی ہیٹ پہن کر اپنے اپنے کیپسول میں سوار ہو گئے، ایک بحیرہ روم کی طرف، دوسرا آسمان کی طرف۔ وہ فرصت کے لمحے میسر آ سکیں گے؟ وہ خلائی کیپسول میں آ کر سوچنے لگی کہ ان سب کی محنت کے نتیجے میں کس دن خلا میں رہنے والے انسانوں کو زیادہ خوبصورت فرصت کے لمحے میسر آ سکیں گے۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ اس نے تو ڈھیروں معلومات جمع کر لیں اور وہ اس کا نام تک نہ پوچھ سکی، شاید اس لیے کہ جس لمحے وہ اس کے سامنے ہوتا ہے باقی سب چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں۔ خلائی اسٹیشن 11008 میں
جب وہ اپنی عزیز دوست کی شادی کی تقریب میں 1 گھنٹے کی چھٹی پر گئی تو ایک لمبے عرصے بعد اس کی اپنی دوسری دوستوں اور ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ ان میں بہت سے لوگ زمین پر اور بہت سے چاند اور زہرا پر اس کے ساتھ کام کر چکے تھے۔ ان سب نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو اسے مبارکباد دی۔ کون ہے وہ؟ اس کی سہیلیوں نے پوچھا۔ نام پوچھنے کا وقت نہ ملا، وہ سب ہنس پڑی۔ اچھا چلو راز ہی صحیح، مگر سنو یہ راز تو مجھ سے بھی راز ہے۔ اتنی معصوم سچائی پر ان سب کو پیار آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب تمہاری خوشی کے لیے دعا کریں گے۔ اس کی سہیلی بیاہ کے بعد زہرا پر چلی تھی اور دلہے کو بھی زہرا پر ہی ایک مہم کے سلسلے میں بھیجا جا رہا تھا، اور وہ سب لوگ اس بات پر خوش تھے کہ چند روز دلہا دلہن اکٹھے رہ سکیں گے۔ سب نے دلہا دلہن کی خوشیوں کا جام صحت پیا اور ان کے لیے دعا کی۔ اس روز چھٹی کا 1 گھنٹہ ان سب کو اتنا لمبا لگ رہا تھا جیسے زمین پر اور سائے میں آرام سے بیٹھ کر سوچنے اور یاد کرتے ہوئے اور اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت یادوں کی کتابیں جو ان کے حافظے میں محفوظ ہوتی ہیں پڑھتے ہیں، اور ایسی باتیں جن کا تعلق اجتماعی بہبود کے کاموں سے ہوتا ہے کمپیوٹروں کو لکھواتے جاتے ہیں۔ نہ پریشان ہوتے ہیں بلکہ بڑھاپے میں ان کے ہر بند منہ سے خوشی چھلکتی پڑتی ہے۔ ان کی صحت قابل رشک ہوتی ہے اور آرام سے ہر شخص بے چینی سے بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے، اس لیے کہ بچپن خوشی ہے، جوانی مصروفیات اور بڑھاپا آرام، اور علم تو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک انسان حاصل کرتا ہی رہتا ہے۔ خلا میں دھنک کے سب رنگوں کے آسمان اور دیکھ چکی تھی، بہت سے سیارے، ان گنت لوگ، خلا میں بسنے والے انسانوں کے سینکڑوں کارواں اور ذہین انسان بھی جو خلا میں ہمیشہ کے لیے گھر بنا کر رہ رہے ہیں۔ سیاروں اور خلائی اسٹیشنوں کے لوگ اسے خلائی رابطے کے مرکزی دفتر کی اہم رکن کی حیثیت سے جانتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ خلا میں سے 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ زمین اس کے لیے اجنبی بنتی جا رہی تھی۔ اس کی ماں مر چکی تھی اور اپنی ماں کی موت کی خبر بھی اس نے خلا میں سنی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے ایسا لگا کہ آسمانوں اور زمینوں کی گردش رک جائے گی اور سب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ طرح طرح کے بٹن دبانے اور سگنل سننے میں مصروف ہو گئی اور خلائی رابطے کے بہت سے اہم پیغامات اور خبریں پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے سوچا ابھی زمین پر ہزاروں بوڑھی مائیں خلا نورتوں کی اس آس لگائے آسمان کی طرف